تو ولایت کی پہچان میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ ہم اپنے اس رخ کو بھی پہچانیں، ورنہ کیا ہوگا کہ اگر دنیا طلبی کے اندر میں ولایت کے نام پر اگر دھوکہ ہوگا تو اپنے نظاموں کو اپنی صحت کے لیے، اپنی دنیا کے لیے، اپنی آل اولاد کے لیے اللہ ہم تیرا کام کر رہے تو ہمارا کام کر دے، بغیر چلائے دکان چلا دے، ہاں بغیر گاڑی میں پیٹرول کے بجائے پانی سے چلا دے، ہاں اور پھر اس طریقے سے ہو جائے کہ بس ہاں، تو یہ کیا مطلب ہوا اس کا کہ یہ ولایت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو عطا نہیں کی گئی، بلکہ یہ دھوکے میں ہے اس کی زندگی۔ جن کو اس نظام کے لیے رب کی طرف سے ولایت کے نظام کے لیے قبول کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ پہلے اپنا سودا عطا فرما کر، سودا کرنے کے بعد میں اس کو عقیدہ عطا فرما دیتا ہے۔ کیا عقیدہ عطا فرما دیتا ہے کہ تو اب میرے حوالے ہو چکا، تجھے اپنی کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اور اپنے ضروریات کے اعتبار سے، چاہے صحت و سلامتی ہو، دنیاوی معاملات ہو، یا آل اولاد کا مسئلہ ہو، یا مریدوں کا، نظاموں کا، خانقاہوں کا مسئلہ ہو، ان معاملات کے اندر میں اس کو دل کے اندر میں اتنی مضبوطیت عطا فرما دیتا ہے کہ اس کا معاملہ تو رب کے حوالے کر دیتا ہے وہ، اور رب ان کو ان معاملات کے اندر میں لا خوف علیہم بنا دیتا ہے کہ تم فکر مت کرو، بلکہ اطمینان قلب ان کے دل میں۔ اب بولنے کو یہ بول رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ کہ چھپ کر تدبیریں میں نہیں تو کیسا ہوگا، میں نہیں ہوں گا تو خانقاہ کیسے چلے گی، اور میں نہیں ہوگا، مجھے اچھی صحت نہیں ہوگی تو کیا ہوگا، خواہ مخواہ کے پسینے پوچھ رہا ہے، وائریا کر رہا ہے، دعائیں کروا رہا ہے، یہ رخ نہیں ہوتا وہاں، بلکہ وہ مطمئن ہو جاتے ہیں۔ جن کو اپنے دنیاوی معاملات میں کھل کے آل اولاد کی فکر نہ ہو، یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے اور کتنا بڑا شیطانی حجاب ہے، نورانی حجاب، کہ وہ نہیں، اس واسطے سے کہ ہم سلامتی اپنے اس لیے چاہتے ہیں، اور مریدوں سے، خلیفاؤں سے دعا اس واسطے سے کرواتے ہیں کہ تم میری صحت کے لیے بھی دعا کرو تاکہ میں رہوں اور تادیر تمہارے سروں پر میرا سایہ رہے۔ اچھا، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے سائے کے بجائے نارائن پاک مصطفیٰ کا سایہ سب کے لیے کافی ہے، تیرے نظام کے لیے بھی، قیامت تک کے تیری نسلوں کے لیے بھی، تیری ذات کے لیے بھی صاحب کا اعتبار ہے تو خدا کی قسم صرف نارائن پاک مصطفیٰ کا ہے۔ اور کسی کی چھاؤں اور کسی کی شفقت کی امید اگر اہل طریقت کو ہوتی ہے تو ان کا دل تو صرف میرے آقا کے نارائن پاک کی طرف میں رہتا ہے، اور مطمئن ہوتا ہے کہ میرے مصطفیٰ کی نسبت اور میرے آقا کا سایہ جب مجھے مل چکا ہے تو وہ بے فکر ہو جاتا ہے کہ اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتا۔ اور اولیاء کی زندگی عملی طور پر، پورے اولیاء کے اندر میں آپ کسی پر بھی نظر ڈال لو کہ ان کی زندگی میں کبھی ان کو اپنی ذات کی ضروریات کی نہیں فکر، اپنی آل اولاد نہیں، اپنے لیے تو نہیں مگر آل اولاد کے لیے نہیں تھی، جب اپنے وطن کے لیے نہیں، مریدوں کے لیے نہیں، خانقاہ کے نظام کے لیے نہیں، بالکل ہلکے ہوتے ہیں وہ لوگ۔ کیوں؟ اب ان کی فکر کا کانسیپٹ کیا رہتا ہے؟ ان کی فکر کا کانسیپٹ صرف یہ کہ چاہے ساری دنیا چھوٹ جائے، سب کچھ لٹ جائے، لیکن نگاہ مصطفیٰ کا کوئی کروڑواں حصہ مجھ سے دور نہ ہو جائے۔ یہ اصل اولیاء کی پہچان ہے۔ کیا ہے؟ اصل اولیاء کی پہچان ہے، اور اس کی عملی صورت اولیاء کے تمام زندگیوں میں ملے گی کہ کبھی وہ اپنی دنیا کی فکر میں کرنے والے، یا پھر اپنی آل اولاد کی فکر کرنے والے، یا اپنے نظاموں کی فکر کرنے والے، یا اپنی صحت و سلامتی کی فکر کرنے والے، یا اس کے لیے دعائیں کروانے والے، تمنا بھی ان کو نہیں ہوتی، کیونکہ معاملہ ادھر ہو چکا ہے تو ادھر والوں سے کیوں امید رکھیں گے وہ؟ اچھا، ادھر والوں سے تو کیا ہوگا؟ ادھر والوں سے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوگا تو پھر ذلیل کروا دیتا۔ ہاں، ارے ہمارے پیر صاحب پھنس گئے تھے، ہم اس مدد کر کے تو ان کو نکال لینا ہوگا، جوتے مار رہے تجھے تو، ہماری تو دعائیں تھی، ہم نے تو دعائیں کر کے ان کے مسئلے کو حل کر دیا، تو رب اس طریقے سے بھی ذلیل کر دیتا ہے ان کو۔ یا پھر اسی طریقے سے اگر اس کو فکر ہو اپنے دنیاوی کے معاملات کے اندر میں، ظاہر میں کچھ ہو باطن میں کچھ اور ہو، اور باطن کی دعائیں بھی کہ یا اللہ، اب ظاہر میں تو بول رہا ہے کہ نہیں کسی کی فکر مت کرو، اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کرو، لیکن رات کی تہجد کی دعاؤں میں ادھر ادھر دیکھ کر کوئی تو نہیں سن رہے نا پیر بھائیاں، یا اللہ میری آل اولاد، میری نسلیں اور تو عطا کر، ان کو عطا کر دے، ایسا دنیا میں ان کا محتاج نہ بنا کسی کو، اور خوب دے دے کہ دیوار گرتے ہی سونے کے اٹا ان کو مل جانا وہ کر۔ ارے ارے یہ بھی دھوکہ دہی کی علامت ہے، یہ ڈپلیکیٹ چیز ہے،
پہچان اصل ولایت کی ہوتی ہے کہ لا خوف علیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خوف سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ خوف کا مطلب کیا ہے کہ نہ ان کو اپنی ذات کے لیے کوئی ڈر ہوتا ہے، نہ اپنی آل اولاد کے لیے، نہ اپنے نظاموں کے لیے، نہ اپنے مریدوں کے لیے، نہ اپنے خلیفاؤں کے لیے، بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایگریمنٹ ہونے کے بعد ٹوکن دیتے کہ نہیں دیتے، بیانہ مل جاتا ہے اولیاء کرام کو کہ تم ہمارے ہیں اور ہم تمہارے ہیں۔ من کان للہ وکان اللہ لہ، اللہ کا ایگریمنٹ جب اولیاء کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اس کا ٹوکن کیا ہے؟ حدیث پاک میں من کان للہ وکان اللہ لہ، کہ تم میرے ہو گئے نا، اب میں تمہارا ہو گیا۔ یہ ٹوکن ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اولیاء کو ملتا ہے۔ اب یہ جب ٹوکن مل جاتا ہے تو ریئل اسٹیٹ والے خوب جانتے ہیں، کچا رہتا ہے سودا، دھک دھک میں رہتا ہے، لیکن ٹوکن اگر مل گیا تو کہیں بھی نہیں جاتا، ہو گیا ٹوکن، ہو گیا ٹوکن تک یہ ڈھکن بن کر رہتا ہے، دھک دھکی میں رہتا ہے۔ اب جب ٹوکن ہو گیا کیا ہوتا ہے؟ اس کو ٹوکن ہی ہوتا ہے، ایڈوانس، اور کیا فارمیلٹیز پورا ہو جانا، ایگریمنٹ ہو جانا، ہو گیا تو اب ٹینشن اب اس کو نہیں رہتا، لینے والے کو ہو جاتا ہے۔ ارے بابا 1 کروڑ روپے کا سودا ہے مگر میں 50 لاکھ کا ٹوکن دے دیا نا، اب انہیں بے فکر ہو جاتا ہے، اب وہ جو خریدنے والا ہے وہ ٹینشن لے لیتا ہے، اولیاء کو ان کو بے فکر کر دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نظام قدرت کے اعتبار سے اپنے اولیاء کی مدد کے لیے وہ فکر مند ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ولایت کا نظام؟ یہ نیمبو پانی گڈھے پری دعا درود کا نظام نہیں ہے یہاں پر، یہ ولایت کا خدا سے دوستی کا نظام اگر ہو تو اس کی علامتیں ہیں، یہ اس کی علامتیں ہیں۔ نہیں بولا ہمارے دنیا کے کام تو بولے ہمارے پیر کی دعا سے چلتے ہیں، ارے وہ پیر بیٹا اپنے لیے دعا نہیں کر لیتا تو پھر اپنے مرید کو جال میں پھنسانے کے لیے دنیا کو زیادہ راستے کھلا کے اس کو دنیا کا پجاری بنائے گا وہ؟ بلکہ ہوگا کہ نسبت کام آئے گی، کہیں کام رکے گا نہیں، بلکہ ہر جگہ پوسٹا بھی بنے ہوئے ہیں، تو آپ کے اس میں تو رہا تو وہاں پر رکنے کی بھی ضرورت نہیں، بلکہ خود بخود اگر واقعتاً ولایت کا نظام ہے، ہاں پیر کو بولو، پیر بھی بیٹھ کے وہاں پر دعا کرنا اور سامنے بٹھا کے پھونک پھکنا، اور ہوا تو چھوکا ہمارے پیر کی وجہ سے فرسٹ پیار کیا ہوتا ہے؟ نہ دیا جاتا ہے نہ لیا جاتا ہے، بلکہ سامنے فیس آتے ہی خود بخود جاؤ لائن کلیئر ہے۔ تو جہاں پر ولایت کے حقیقی نظام ہوتے ہیں وہ نظام اچھا، جن کے پاس ہے فرسٹ پیار جن کے پاس میں ہے، ان کو پریشانی ہے کہ ذرا دیکھو جیبوں میں پیسے دیکھو، بالکل بے فکر ہے، ارے پیسے دینا پڑا۔ اس طریقے سے جو حق کے ولایت کے نظام ہوتے ہیں، جہاں میرے غوث و خواجہ کا حقیقی نظام ہوگا، اچھا اگر وہ فرسٹ ٹیگ نہیں ہے تمہارے پاس میں، جن کے پاس وہ ہے تو ان کو تو 50 روپے لگیں گے، جن کے پاس نہیں ہے پینالٹی کے اندر 100 روپے لگیں گے کہ نہیں لگیں گے؟ نکالو، دو، پھر یہ کرو، رکو، پیچھے سے بس سے آواز دے رہی ہے، کوئی پریشان ہو رہا ہے، نہیں کیوں پیسے دینا پڑا یہاں پر، ارے دوسرے تو نکل جا رہے نا، جہاں نکل جا رہے اس لیے کیونکہ پاس میں بیلنس ہے۔ اسی طریقے سے جن نظاموں کے اندر میں غوث و خواجہ کا بیلنس نہیں ہوتا، وہ پھر عملیات سے، اسباب سے، پیسوں سے، خلیفہ اور مریدوں کے بھروسے پر، مال والوں کی خوشامدی سے اس کے لیے پریشان ہوتے ہیں وہ، اور پھر اس میں اتنا پریشان ہونا پڑتا ہے ان کو کہ ذلیل بھی ہونا پڑتا ہے، رسوا بھی ہونا پڑتا ہے۔ ارے یہ سب پیسہ ہم پیسے والے کا نہیں کرتے تو کیا حضرت کرے گی؟ حضرت لا کے دیے، کیوں کہ بیلنس نہیں ہے۔ اگر غوث و خواجہ کا بیلنس ہو کریکٹر کا تو اس کو کوئی ٹینشن نہیں، اور اس مرید کو بھی کوئی ٹینشن نہیں۔ کیا کہے گا وہ؟ جہاں پر بھی رکاوٹ آئے گی اور ٹول پلازا، تو وہاں پر اس کو ٹینشن اور فکر نہیں ہوگا کہ اس کے پاس ہے بیلنس ہے۔ ٹول پلازا کے اوپر کون سا بھی ٹول پلازا آئے گا، ملک الموت بھی آئیں گے تو پھر وہاں پر کیا کرے گا؟ بیلنس ہے، میں میرے پیر کا غلام ہوں، بس فوراً بیلنس ہے۔ اس لیے غوث اعظم کا دھوبی نے کہا تھا کہ کون من ربو کا، تو غوث پاک کا دھوبی۔ یہ کیا ہے؟ وہ بیلنس والا نظام ہے، حقیقت والا، ولایت والا نظام۔ اور
جن کے پاس میں خالی نام ہے، کارڈ تو رکھا، بیلنس شیٹ نہیں ہے نا جی، پھر رکو چلو پیچھے جاؤ وہاں پر کرو، نہیں تو پھر پیمنٹ ڈبل کرو، ابھی ڈبل پیمنٹ کر دے کے آگے نکلو۔ جن کے پاس میں بیلنس نہیں ہوتا ہے وہ لوگ پریشان بھی ہوتے ہیں، وہاں ان کو پھر پنشمنٹ بھی ہوتا ہے، ان کو بہت لمبی لمبی دعائیں کرنی پڑتی ہے، اور مریدوں کو میں تمہارے لیے دعا کرا دو، دیکھو تمہارے کامہ بن گئے۔ پھر کامہ بنے تو کیا کرنا؟ کامہ تو نہیں بنایا نا بابو، نہیں میری دعا سے بنا تو جی پیر صاحب پھر تم اپنے کامہ بنا لینا نا، پھر کیوں پھر نہیں کیا کام بنانا؟ اچھا تمہارا کام بنانا، ذرا اس میں کچھ میرا بھی خیال کرو۔ یہ تو دھوکے بازی، ڈبل لگ رہا ہے اس کو، تو بیلنس کا نہیں ہے، وہ کنیکٹڈ نہیں ہے غوث و خواجہ کے نظام سے۔ جو کنیکٹڈ ہوگا، بیلنس ہوگا اس کو، تو اگر دنیا کے ٹول پلازا اگر اس کو حالات اور مصیبتوں کے، بیماریوں کے، پریشانیوں کے آئیں گے بھی سامنے، آتے تو ہیں روڈ کے اوپر، روڈ ہے یہ دنیا، لِيَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ میں نہیں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے معاملے میں فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم لیبلوکم ایکم احسن عملا ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال۔ یہ ٹول پلازے آتے رہیں گے، اولیاء کے ساتھ میں بھی آتے رہیں گے ٹول پلازے، لیکن ان کو ٹینشن نہیں ہوگا، اس لیے کہ فشتیاب قوم کے پاس میں بیلنس ہوتا ہے، ڈنڈا خود اڑ جاتا، جن کے پاس میں نہیں ہے انہوں اٹکتے اور رکتے، اور ان کو پھر وہاں پنشمنٹ ہوتا ہے، انتظار کرنا پڑتا ہے، لیکن جن کے پاس میں انہوں تو پاس 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 ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جو حقیقی نظام ہوتے ہیں، جو کنیکٹڈ ہوتے ہیں غوث و خواجہ سے، یہ 9-10 خانقاہ ہیں، یہ زیادہ حماقت نہیں ہے بیٹا، اس میں زیادہ حماقت میں مبتلا نہیں ہونا، لیکن نظام کی حقیقتوں کو دیکھو۔ اگر اتنی حقیقتیں کھل کر آنے کے بعد بھی اگر نظام کو سمجھ نہیں پائے، اور خدا نہ خواستہ کچھ اگر نظام کے معاملات کے اندر میں اگر بدگمانی تو نہیں لیکن عقیدہ اور یقین بھی اتنا اگر نظام کے معاملات میں نہیں رہا، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ نظام سے دور کر دیے جائیں گے۔ ارے بولتے پیر صاحب مگر کیسے؟ اب حیدرآباد کی اتنی بڑی مجلس ہوئی، یہ ہوئی کہ کتنے لوگوں کو نہیں بولے ہوں گے تم بھی 1 لاکھ روپے دو، تم 50,000 دو، یا تم 10,000 دو، یا کہ انجم بھائی 10 روپے تو کیا آپ سے نہ حیدرآباد والوں کو کسی کو کہا میں؟ ارے یہ کیسی بات ہے؟ پھر 9-10 خانقاہیں چل رہی، روزانہ کا نظام چل رہا ہے، اور اتنی محفلیں مجلس ہیں، یہ کیسی بات ہے؟ اور میں سلطان بھائی کیسا ہوتا ہے؟ یہ کیا بیوقوف بنانے کی بات نہیں ہے کہ نہیں رے بابا، ہمارے پاس میں وہ ٹول پلازا ایک نہیں 1000 آ جائے، لیکن ہے ہمارے پاس میں بیلنس، غوث و خواجہ کا بیلنس ہے، ان کی نظام و نسبت کا بیلنس ہے، ولایت کا مولا علی کا نظام کا بیلنس ہے ہمارے پاس میں، کوئی ٹینشن نہیں، رکیں گے نہیں، بلکہ پاس ہی پاس۔ سمجھ آئی نا؟ اس بات کی علامت ہے کہ جہاں پر واقعیتاً کنیکشن ہو ان کا اعتماد ہے، ان کی پہچان کیا ہے؟ واقعیتاً ان کا نام زبان کے اعتبار سے نہیں، کیونکہ زبان سے تو ہر ایک کہے گا سلسلے والا، یہ بھی غوث خواجہ کا نظام ہے، یہ بھی خانقاہ کا نظام ہے، لیکن کیا ہے؟ ہاں تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ہاں میلاد آ رہی بابا، چندہ کرو، مسجد میں اعلان کرو، ہاں رسید بکا پھاٹو، رسیدہ بنانے لگاؤ، اور وہ کرو اور یہ کرو، کیوں؟ کہ میلاد کے موقع پر ہاں خرچ کرانے کے لیے، خرچ کرنے کو ہونا نا، تم کو موقع دے رہے، یہ سارے پلان ہوں گے وہاں پر، کیوں؟ یہ بیلنس نہیں ہے ان کے پاس میں، اور جن کے پاس میں بیلنس ہو، ایک نہیں 100 ٹول پلازا اگر آ جائے، نہ وہ رکیں گے نہ ان کو روکا جائے گا، بلکہ اس سینسر کی وجہ سے تو پہنچنے سے پہلے ڈنڈا اڑ جائے گا، چلو پاس چلو پاس۔ یہ کیسے چل رہی ہے؟ دا آرٹس خانقاہ بغیر چندے کیسا ہوگا؟ ہم کو معلوم ہے جی، یہ 25 بچے ہمارے دارالعلوم کے اندر میں ہیں، عالم ہیں، علامہ ہیں انہوں، لیکن 3 اساتذہ ہیں تو 5 سفیرہ ہیں، کوئی یو پی میں جا رہا ہے، کوئی وہاں جا رہا ہے، یہاں جا رہا ہے، سفیرہ گھوم گھوم کے چندہ کر رہے، پھر بھی ہمارا چندہ پورا نہیں ہوتا، اور ہمارے مدرسے کو چلانے کے لیے پھر بھی شعبان کے پہلے سے مدرسے کے اوپر خرچ ڈال کر رکھتے، قرضدار۔ ارے دین کے نظام پر قرض تیرا پاگل، اس لیے اللہ تجھے عمر بھر قرضداری میں رکھے گا، اپنے پر قرض لے، مگر کیا کرتا ہے دین کا نام لے کر؟ مدرسہ قرضدار ہے، دین کا نظام قرضدار ہے، وہ قرضدار تو نہیں ہے کیا؟ مدرسے کو، دین کے نظاموں کو قرضدار بنا رہا ہے، مسجدوں کو قرضدار بنا رہا ہے،
نہیں میں مسجد کا صدر ہوں، مسجد کے اندر اتنا خرچ کر دیا کہ مسجد مجھے دینا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، تیری گردن دبائے گی وہ مسجد۔ مدرسے کو میں دیا ہوں، میری مدد سے چل رہے ہیں، مدرسہ میرا قرضدار ہے، مجھے کون صدارت سے نکالتا؟ دیکھو میں حساب بتا دوں گا ایسا کہ وہ قرضہ پہلے دو، اچھا تو دین کو اپنا قرضدار بنا رہا ہے، کون سی حماقت ہے تیری؟ کیوں؟ بیلنس نہیں ہے، اس کے لیے اٹکا دیا گیا وہ ٹول پلازا، ہر ٹول پلازا کے اوپر چک 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 ہوگی وہاں پر، اور جن کے پاس میں بیلنس ہوتا ہے وہ ٹول پلازاؤں سے نہیں ڈرتے۔ بھئی ایک مجلس، بھئی ایسا کرنا کہ ذرا لنگر کم کر دینا، کم کرنا، ارے بابا کم ہو رہی ہے، یہاں تو اور زیادہ ہونا چاہیے، مگر کیسا کرنا؟ ارے کرنے والے کون؟ نہ انہوں نہ انہوں، بیلنس بہت ہے، بیلنس جو کنیکٹڈ ہوگا وہ بیلنس ان کو ملتا چلا جائے گا۔ میرے بچوں کو چاہے وہ محنت مزدوری اور ترکاری بیچنے والے کیوں نہ ہو، لیکن اصل نظام کے ساتھ ان کا دل اگر کنیکٹڈ ہے تو ان کو بیلنس ان کے پاس میں پہنچ جاتا ہے، اور ان کے لیے بھی، میرے ادنا مرید اور غریب مرید کے لیے بھی، ادنا اور غریب تو نہیں بولوں گا، میرے بچے تو سارے بچے ہیں، میرے پاس میں امیر و غریب یہ تقسیم ہے ہی نہیں، میرا مرید ہے، میرا خلیفہ ہے، لیکن اٹکتا کون ہے؟ جس کے پاس میں بیلنس نہیں ہے، خالی بکواس ہے، اٹک جاتا وہ ہے۔ اور جو واقعتاً کنیکٹڈ ہے، مہینے کے اندر میں 4 لنگر بھی اگر کرا رہا ہو تو کیا ہوگا کہ بیلنس ہے تو پھر رکے گا نہیں وہ، بالکل حضرت اب کے تو ہوا ہی نہیں لنگر، بالکل کراتا ہوں میں، یہ بھی کراتا ہوں میں، وہ بھی کراتا ہوں، یہ بھی کرتے جائے گا اور کبھی رکے گا نہیں۔ کیوں؟ کہ بیلنس ہے اس کے پاس میں۔ اور بیلنس کیسا ہے کہ اگر تیرا بیلنس ختم ہوتا ہو نظر بھی آ رہا ہے تو حضرت نظر کرم کر دیجئے، نظر کرم کر دیجئے۔ اگر بیلنس تیرا وہ اس کے اندر میں اگر محسوس بھی نہیں ہوا تو فوراً فون کر کے بول دے گا کہ اس میں اتنا بیلنس ڈال دو، بیلنس ڈال دیتے، آیا کدھر دیے کدھر لیے کچھ بھی نہیں، بیلنس آ گیا، ڈنڈا اڑ گیا۔ ایسے ہی اگر غوث و خواجہ کے نظام سے اثر کنیکٹڈ ہو جائے تو صرف پیر کا مسئلہ نہیں، خلیفہ کا مسئلہ نہیں، بلکہ کنیکٹڈ اگر صحیح ہے تو بیلنس آ بھی جائے گا، دکھے گا نہیں، اور اس کے لیے کسی ٹول پلازا پر رکنا نہیں پڑے گا بلکہ ڈنڈا اڑ جائے گا۔ جو مددوں کے ذریعے سے میرے غوث و خواجہ کے نظام دنیا میں چلے اور قیامت کا خدا کی قسم چلتے رہیں گے، اگر یہ کنیکٹڈ ہے واقعی خانقاہ محمدیہ اجمیری نصرتی اور ہے خدا کی قسم کنیکٹڈ، اسی کی کرامت میں زمانے کے اندر میں یہ ہے، سب کچھ بھی ہو رہا ہے۔ ورنہ دیکھو توہین نہیں ہے دین کے نظاموں پر، اگر کوئی ایک پروگرام ایک جلسہ کراتے ہیں، سال میں ایک مرتبہ مدرسے کا علماء کو بلا کر یا میلاد کا جلسہ کراتے وہ کراتے ہیں، اس کے بعد میں تو 2 مہینے تک تو آپس میں لڑ لیتے رہتے مرغے، تم وہ کرے میں یہ کرا وہ نہیں کرے، وہ اس کا حساب چاہیے۔ اب یہاں پر کچھ ہے، روز کا نظام ہے، اور کس شاعن شان حیدرآباد کی مجلس کو دیکھا ہوگا نا آپ لوگوں نے، لیکن خدا کی قسم یہ حقیقت ہے، تم تو شک نہیں کرو گے، لیکن دوسرے بھروسہ بھی نہیں کریں گے، دوسرے، اور ہم کو ضرورت نہیں ہے دوسروں سے بھروسہ کرنے کی اور دوسروں کے اعتماد، ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ ہم پر اعتراض کر کے ہمارے اوپر تو شک کی نگاہ رکھے، کیوں؟ اسی میں تو بھلائی ہے، نہیں تو اتنے عقیدت مندوں کی وجہ سے ہم پریشان ہو رہے ہیں، تو پھر سبھی اگر عقیدت مند کر کے تو پھر گلی گلی میں ولی ولی اگر بولیں گے تو پھر میں تو پاگل بن جاؤں گا نا، ضرورت نہیں ہے مجھے، میں صرف اس پر خوش ہوں کہ مجھے صرف یہ کہا جائے کہ اولیاء کا دیوانہ ہے، نام لیوا ہے، خدا کی قسم بہت بڑی سند ہے میرے لیے، اس سے آگے کو بھی میں چاہتا نہیں ہوں، کچھ چاہتا نہیں ہوں نا، بلکہ جو وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں میرے بچوں ولایت اور حق کے نظاموں کی پہچان بھی دنیا میں آج کے موجودہ زمانے میں مشکل ہو گئی ہے، ان حقیقتوں کو بھی چھپا دیا گیا ہے۔ اولیاء کے حقیقی نظام جہاں پر توکل، اعتماد، خدا کا یقین اور اولیاء کا تصرف اور مولا علی کا انتظام، ان ساری چیزوں کے بالمقابل میں خانقاہوں کو بھی انہوں لنگر کراتے، ذرا ان کو زیادہ بہت ہو، وہ مان والے آ کے کھڑے ہو کر ان کو اپنے پاس میں بٹھاؤ، اور وہ غریب آ جائے تو بولے کہ ذرا بازو ہٹو، یہ یہاں پر
ان چیزوں کے بجائے ان چیزوں کے اوپر، ہاں یہ علامہ ہے، یہ مولانا ہے، ان کی زیادہ قدر کرو، سفید کپڑے والوں کی، استری والوں کی، یہ میلے کچلے کو ذرا بازو کرو. یہ چیزیں آج ان نظاموں کے اندر بھی آ گئی، جس کی وجہ سے حقیقتیں بہت دور ہو گئی. کیا ہوا؟ اس کی وجہ سے کچھ نہیں ہوا بلکہ ڈسکنیکٹ ہوا، تو بیلنس ختم ہوا، اور بیلنس ختم ہوا تو ہر ٹول پلازا کے اوپر رکایا جا رہا ہے اس کو. اب اس کے بعد سے بیلنس نہیں تو ڈنڈا اٹھنے کے بجائے وہیں پر رک رہا ہے. کچھ تو بھی انتظام کر کے، بھائی میلاد کا مہینہ آ رہا ہے، بک ہو رہا ہے، یہ کریں گے نا، کیسا یہ کرے تک، اب اس کی خوشامدی اس کی خوشامدی تک، اب اس کا نہ، اب اس کے بعد اور کیا آتا کی، اور وہ بھی کرنا پڑتا کہ وہاں پر تو ڈنڈا گر جا رہا ہے اس کے لیے، ٹول پلازا اس کو روک دے رہا ہے. لیکن جہاں پر بیلنس کا مسئلہ ہوگا وہاں رکے گا نہیں، بلکہ ٹول پلازا اس کے استقبال کرے گا، اس کو راستہ دے گا. اولیاء کا نظام یہی ہوتا ہے، چونکہ معاملہ رب کے ساتھ میں ان کا معاملہ ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان کے ساتھ میں معاملہ کر لیتا ہے تو پھر ٹوکن کی صورت میں اور بیانی کی صورت میں اور فارملٹیز کی صورت میں جن کے ہاتھوں پر نظام کو لینا ہے، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ قلبی دولت، اطمینان اور عقیدت اور یقین کی دے دیتا ہے کہ پھر ان کو، اور وہ ٹوکن کیا ہے راہ ولایت کا، من کان للہ و کان اللہ لہ، کہ تم میرے ہو میں تمہارا ہوں. جب خدا تمہارا ہے تو خدائی بھی تمہاری. اتنا بڑا ٹوکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولی کو عطا فرماتا ہے کہ بخاری شریف کی حدیث کے مطابق میں کہ میں تیری زبان بن جاتا ہوں. ارے میں بھکاری اور تو میری زبان، ارے تو کیوں، میں تیری زبان بنتا ہوں. تیری اوقات پر تیری زبان نہیں چلے گی بلکہ میری قدرت پر تیری زبان چلے گی، کہ تم بادشاہ وہ بادشاہ بن جائے گا، اور تم یہ وہ ہو جائے گا، کائنات میں یہ ہوگا وہ ہوگا. کہ تم خدا ہے کہ خدا نہیں ہے، لیکن کیا بات ہے کہ اللہ زبان بن چکا ہے. ارے تو بھکاری، یہ تو کھانے کے ایک وقت کا ٹھکانہ نہیں، ان کا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن خدا ان کی زبان بن چکا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کے ساتھ معاملہ صحیح ہو گیا تو خدائی اللہ تعالیٰ ان کے حوالے کر دیتا ہے کہ پورا بیلنس ان کے پاس میں ہوتا ہے. اگر ایک ٹول پلازا پہ 500 روپے کا اگر ہو تو انہیں ٹینشن کیوں لے گا، 500 نہیں 5 لاکھ لے، کسی وقت میں چل چھوڑ آگے نکل. وہ پھر وہ ڈرتے نہیں، رکتے نہیں، اٹکتے نہیں. ذرا سوچو، ذرا مریدوں کو اتنا خرچ مت کراؤ، ذرا دیکھو، نہیں بولے گا، انہیں تو ٹینشن ہی نہیں لے گا. کیوں کہ ہر ٹول پلازا کے اوپر اس کے لیے تو چونکہ بیلنس بہت ہے. کتنا بیلنس ہے، کتنی حماقت. چلو تمہاری وجہ سے تمہاری حیدر آباد کی خانقاہ چل رہی ہوگی، چلا رہے ہوں گے، غلط چیزیں دو بھی، پھر کیا ہے، کچھ بھی نہیں. یہاں کا مسئلہ صرف اور صرف اس بیلنس، اس کنیکشن پر، بیلنس پر ہے کہ کوئی ٹول پلازا بھی اس کو رکائے گا نہیں. اس لیے کہیں پر بھی کسی خانقاہ کے اندر میں جہاں پر صحیح کر رکے گا، کہاں پر کون سا ٹول پلازا رکائے گا؟ جہاں بیلنس کم ہو گیا، جہاں بیلنس نہیں رہا یا ایکسپیری ہو گیا تو فوراً کنیکشن حاصل کرو خانقاہ محمدی اجمیری عادل آباد کے مرکز سے، اور فوراً یہاں پر پھر اپنا کنیکٹڈ صحیح کر لو. تو پھر کوئی خلیفہ، کوئی مرید اس نظام کے اندر میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میرے سے نہیں ہو سکتا، میں کیسا کروں. بالکل نہیں، نو ٹینشن. اس لیے کہ لا خوف علیہم، اس نظام کو رب نے میرے مصطفیٰ کے نارن پاک کے صدقے میں، غریب نواز کی عطا سے، غوث العظم کی چاہت سے، مولا کائنات مولا علی کے صدقے میں اس خانقاہ محمدی اجمیری نصرتی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبولیت عطا فرما دی اور ٹوکن مل چکا ہے. اس لیے خوف نہیں. لوگ ڈرائیں گے بھی، لوگ ذرا یہ احساس بھی ہمدردی کے اندر دلائیں گے، نکو ذرا اتنا بوجھ نکو ڈالو، ذرا مریدہ غریبہ ہیں وہ ہے نہیں، اتنے تقاضے کیسا اور اتنا کیسا مسئلہ نہیں. کیوں کہ بیلنس ہے، کنیکشن ہے. خطرات ان کے لیے ہیں، وہ ٹول پلازا ان کو روک دے گا جن کے پاس میں بیلنس یا کنیکشن نہ ہو. اسی طریقے سے میرے بچوں، اس نظام کے معاملات میں قدم قدم پر آپ حضرات کو تجربہ دیکھو، بصیرت کی نگاہ کے ساتھ میں دیکھو، لائٹ لے کر دیکھو تو فائٹ کھاؤ گے. بے اعتمادی ہوگی تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ 25 سال اور 10 سال کے مرید کی بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ کب نسبت اس کی ختم ہو جائے، بے اعتمادی اس کے لیے پیدا ہو جائے. لیکن جو کنیکٹڈ ہے
جو جڑا ہوا ہے واقعتاً قلب کے ساتھ میں، تو لا خوف علیہم کا بیلنس اس کو ملے گا. اور بیلنس نورانی حجابات کے اندر میں، حضرت میرے مسئلے کے لیے میں پریشان نہیں ہوں، میری صحت میرے بچوں کے لیے نہیں ذرا نظام کا مسئلہ ہے، خانقاہ کا مسئلہ. ارے پاگل، تیری دنیا کے معاملات میں تیرے کو پریشانی نہیں، اور یہ کائے کی خامخواہ کی حماقت ہے کہ میرے غوث و خواجہ کے نظام کے معاملات میں تو پریشان. پھر پریشان ہونا تھا تو تیرا پیر ہونا چاہیے تھا نا. میرے غوث و خواجہ اس کو پریشان نہیں کر رہے ہیں، تو تو پریشان ہو رہا ہے تو بیٹا تیری کم وقتی ہے، تو ڈسکنیکٹ ہو چکا ہے، اس کے لیے پریشان ہو رہا ہے. جو مرید اور جو خلیفہ ان نظاموں کو وزن سمجھے، پتا یہ کر لینا اور یہ فیصلہ لے لینا کہ وہ تھوڑا سا اس کی نسبت اور اس کا عقیدہ کمزور پڑ چکا ہے نسبت کے ساتھ اور پیر کے ساتھ، جس کی وجہ سے دور پلازا کا ڈنڈا اس کو وہاں پر روک رہا ہے. سمجھ میں آئی کس طریقے سے ہر مجلس ہوتی ہے اپنی شان کے اعتبار سے الگ الگ نوعیت ہوتی ہے، اور ہر مجلسوں کے اندر میں اندھوں کو جگانے کے لیے اور حق کو بتانے کے لیے میرے غوث و خواجہ اور اس طریقے سے نظام کو ظاہر کر دیتے ہیں کہ کہیں سب سے بڑی بری بات یہ ہے کہ نظام والوں کے لیے، چاہے وہ مرید ہو کہ مریدہ ہو کہ خلیفہ ہو کہ پیر ہو، ان نظاموں کے معاملات میں عقیدے کی کمی ان کے لیے کینسر ہے. کینسر پھر خطرے میں ہے، وہ کوئی گارنٹی نہیں ہے، چاہے 10 سال کا مرید ہو کہ 20 سال کا مرید ہو، کوئی گارنٹی نہیں ہے. خطرے میں ہے وہ ہمیشہ کہ کبھی بھی ٹھسکا لگے گا اور کبھی بھی سانس اکھڑ جائے گی. اس لیے کہ خطرے میں اس معنی کے اندر میں ہے کہ اس نے بہت بڑا رخ اختیار کیا کہ نظام کے معاملات میں عقیدے کے بجائے خالی عقیدت پر آ گئے. جائے تو جائے ماشاءاللہ الحمدللہ. اور پھر اندر دل کے اعتبار سے بے اعتمادی اور بدعقیدگی اگر ہے، ہاں بول تو رہے مگر کیسا، مگر اس کے کیسا ہوتا ہے، یہ تو ایسے چھوانا، وہ تو ویسے چھوانا، یہ تو ایسے چھوانا. اتنا سب اللہ تعالیٰ نے بتانے کے باوجود، اپنے نظروں سے دکھانے کے باوجود، اتنا بڑا منافق کیوں کہ اپنی نظروں سے سارے نظام کو دیکھنے کے باوجود بھی اس نظام میں عقیدت میں چلتا رہا، عقیدہ نہیں بنایا، تو وہ تو خطرے ہی کے اندر میں رہے گا. اور جو عقیدے کے ساتھ میں نظام میں چلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ بیلنس عطا کرے گا. کہ کیا بیلنس؟ لا خوف علیہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وزن سے آزاد کر دے گا، ہلکا کر دے گا کہ کوئی خوف نہیں ہے. اور وہ خوف نہ دنیا کے معاملات میں، نہ اولاد کے معاملات کے اندر میں، نہ مریدوں کے معاملات میں، نہ مریدان کے لیے، نہ خلیفاؤں کے لیے. ارے حضرت اتنا پکا مرید تھا نا جی، مرا بھی تو قدموں میں دفنا ہو کے بولا تھا مگر انہیں چلے گیا، اس کو بلا کے انہوں وہاں پر لے کر چلے گئے. تو پھر حضرت کو بھی تو دکھ درد ہونا، اس کی صورت چھوٹ گئی. ارے پاگل کے بچے، صورت تو سکنا کسی اور کی چاہیے تھی، لیکن تیری کیوں سک رہی ہے؟ تیرا چہرہ فق کیوں ہو رہا ہے؟ خامخواہ کے بے وقوفی ہے نا. کیوں کہ دوسری بیچاری بے وقوفی انہیں چوڑیاں پھوڑ لے رہی. او جی، ارے تو اپنے سہاگ کی فکر کر. وہ بیوہ کی ہمدردی کے اندر میں تو اپنی چوڑیاں پھوڑ لی اور تیرا مرد دیکھ لیا چوڑیاں پھوڑ لی تو وہیں طلاق دیتا تجھے. یہ خامخواہ کی ایکسپوزنگ کیا ہے؟ وہ مرید چلے گئے، ان کو انہوں بنا لیے. ارے بابا تو کیوں ٹینشن لے رہا ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ ٹینشن ہونا تو جن کو ہونا ان کو نہیں ہے، وہ تو سمجھ رہے کہ ہلکا ہو رہا ہے. کیوں کہ معاملہ یہ ہے کہ وہ ان کا معاملہ، حق والوں کی بات کر رہا ہوں، اور کوئی اپنے کو بچانے کے لیے، اپنے لیے خوف محسوس کر کے اپنے آپ کو بچا نہیں رہا ہوں، لیکن حق کے نظاموں کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نظام کو ان پر ہلکا کر دیتا ہے، ان کو بے خوف کر دیتا ہے. وہ بنداس ہوتے ہیں، ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی، نہ ان کو خوشامدی کرنی پڑتی ہے، نہ تعریف کر کے سر پہ سے ہاتھ پھلانا پڑتا ہے. اب لوگ مشورے بھی دیتے ہیں کہ نہیں ذرا اتنے تقاضے لوگ کو بیچارے، وہ ہے غریب ہے، وہ ہے، یہ ہے. ارے بابا، ہمدردی ہے تو ہمدردی کا صحیح رخ اختیار کر. کہ تمہارے بچوں کے ساتھ میں ہمدردی، میں باپ ہو کر تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں ظلم کر رہا ہوں، اور تو پڑوسی ہو کر ہمدردی کی دعائی دے کر نظام سے ان کو دور کر رہا ہے. اتنی سختی نہیں کرنا، ذرا رعایت دینا نا، اور ذرا مریدوں کو یہ کرنا نا، بیچاروں کو بھی تو اتنا ہوا، ابھی پھر اتنی اور یہ کیوں تقاضے؟ تو بابا پڑوسی ہو کے تیرے کئی خامخواہ کی اتنی ہمدردی ہو رہی ہے، تو اپنی فکر کر. اور پھر ان کو فکر کیوں نہیں ہوتی؟
حماقت کی بات نہیں، لیکن اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ وہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں، ان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ کوئی ٹینشن نہیں رہتا کہ 1,00,000 آؤ یا پھر ایک بھی نہ رہو۔ پھر ٹینشن اولیاء کو کس بات کا ہوتا ہے؟ وہ ٹینشن ان کو نظام کے معاملات کے اندر میں نہیں، اپنی جنت و جہنم کے بارے میں نہیں، اپنی دنیا۔ جب جنت و جہنم کے اور نظام کے معاملات میں اولیاء کو اللہ تعالیٰ ہلکا کر دیتا ہے اور ان کے دل کو ہلکا کر دیتا ہے، تو پھر ان کے دنیا کے واسطے ان کو پلانا بناتے رہے گا کیوں نہیں؟ ویسا ہونا، یہ ہونا، پھر اس کی ٹوپی اس کے سر پہ، اس کا قرض اس کے ہاتھ پہ، اس کا قرض وقتی اعتبار سے ہوگا، وہ ٹول پلازا تو آئے گا، لیکن اس کے پاس میں ہے وہ تو فوراً وہ ڈنڈا اٹھے گا اور آگے نکل جائے گا۔ دنیا کے اندر میں تو اس طرح کے کہ یہ دنیا جیسے اللہ کے دشمنوں کافروں کے لیے بھی حالات دنیا میں آتے ہیں، ان مع العسر یسرا، کہ یہاں پر تو اللہ والوں کے اوپر بھی ظاہری اعتبار سے حالات آئیں گے، لیکن ٹینشن نہیں لیں گے، وہ ٹینشن نہیں لیں گے۔ ٹینشن لینے والے وہ اولیاء والے نہیں ہوتے، اولیاء کے سچے غلام نہیں ہوتے، کیونکہ ان کی نسبتیں ہوتی ہیں تو ٹینشن فری ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا کے غم سے اور حزن سے ٹوکن دے کر ان کو مطمئن کر دیتا ہے۔ پھر اولیاء کی فکر کیا ہوتی ہے؟ کیوں وہ گھر چھوڑ دیتے اولیاء؟ کیوں اپنے علاقوں سے نکل کر جنگلوں میں چل جاتے؟ ایسا کون سا ٹینشن مصیبت؟ اور کیوں ندیوں کے کنارے بسیرا کر لیتے ہیں؟ اور کیوں سب کو چھوڑ چھاڑ کر جس سے بالکل سب سے بے نیاز ہو جاتے ہیں؟ ان کی عزتوں سے، ان کی ذلتوں سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ لوگ ان کو برا اور ذلیل بھی اگر کرے تو ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتا۔ یہ رخ کیوں ہوتا ہے اولیاء کے پاس میں؟ اس رخ کی یہ وجہ ہوتی ہے کہ ان کو صرف ڈر، اور ان کو ڈر نہیں کہنا چاہیے، فکر یہی ہوتی کہ کسی لمحے کے کروڑوں حصے کے اندر بھی نسبت نارن پاک مصطفیٰ، مسکراہٹ مصطفیٰ کا جو دولت اور جو کنیکشن ملا ہوا ہے وہ ڈسکنیکٹ نہ ہو جائے، وہ بیلنس ختم نہ ہو جائے۔ ان کی سانسیں نارن پاک مصطفیٰ سے جڑی ہوئی ہوتی ہے تو وہ دنیا کے بے تاج کے بادشاہ بن جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خدائی ان کے قدموں میں لا کر ڈال دیتا ہے کہ تم جو کہو، تم کسی بات پر قسم کھا لو تو میرے ذمہ واجب ہے کہ میں اس کی قسم کو پورا کروں گا، میرے دوست کی، میرے محبوب کی چہیتے کی۔ یہ ولایت کا نظام ہوتا ہے۔ پھر وہ جب اپنی دنیا کے بارے میں بے فکر ہوتے ہیں تو پھر ان کو اپنے مریدوں کے بارے میں فکر یا اپنی دنیا کے بارے میں فکر، اپنے نظاموں بالکل نہیں ہے۔ وہ کچے لوگوں کی پہچان ہے۔ وہ ہاں، ان کی تائید نہیں ملے گی اور پھر وہ مال والوں کو نہیں رکھیں گے، ان کو نہیں سنبھالیں گے، یا پھر کرنے والوں کو زیادہ نہیں نبھائیں گے تو نظام کیسا چلے گا؟ وہ چلے گا۔ وہ کچے لوگوں کی ہے کہ بیلنس نہیں ہے ان کے پاس میں۔ ہر ٹول پلازا آنے سے پہلے دھک دھک شروع ہو رہا ہے کہ یہ مہینے میں ذرا لنگروں کا نظام نہیں ہے، مگر میلاد کا آئے گا تو پھر وہاں پر تو لنگروں کا بھی ہوگا اور وہ بھی ہوگا، اور اب کے تو یہ بھی ہوگا، اور پھر حضرت تو بیٹھے جگہ۔ ابھی تک تو میلاد کے اندر میں خالی لنگروں کے اوپر بات تھی، لیکن اب تو ایک قدم اور آگے ہی ہو گئے کہ لنگروں میں آ کر کھانے والوں کو نذرانے اور ہدیے بھی دو۔ میرے بچوں سے میں بدگمان نہیں ہوں، لیکن شاید کہ بچوں کو تو نہیں، لیکن بچوں کے پڑوسیوں کو سنائے ہوں گے نا بچے میں ہمارے پیر صاحب تو کیسا بول رہے ہیں۔ تو پڑوسیاں جو ہے نا بیچارے، جو کہ حسد کرنے والے زیادہ دور نہیں، قریب زیادہ رہتے ہیں۔ پڑوسی جو رہتے نا ان کی نظر بہت تیز رہتی، ان کے گھر میں بریانی کیوں روزانہ پکڑی، اور ان کے گھر میں یہ کیوں ہو رہا، ان کے گھروں کے اندر میں کیوں ان کے بچے نئے نئے گاڑیاں لے رہے، بہت فکر سوکن قریبی رہتی نا جی۔ ایسے لوگ بھی ذہن میں ڈالے ہوں گے یہ بھی کیا ہے، اپنی چلا لے رہے، یہ لنگراں کر رہے، سو میلاد کے موقع پر عید منانے کے لیے آ رہے، یہ سب کچھ کر رہے اور یہ سب کرا رہے، لیکن اب تو نیا شوشہ یہ کیا ہے، جب آنے والوں کو کھانا ہونا بھی لنگر کے ساتھ میں، پھر ان کو نذرانے اور تحفے بھی دو۔ یہ بھی کیا ہے، ذرا سوچو نا، ذرا پوچھو نا مولانا کو، ذرا علم جاننے والوں کو ذرا پوچھو نا، یہ بھی کیا کروانا ہے کہ ارے ان کو کیا پوچھے گا تو وہابیوں کو پوچھ، صحابیوں کو کہ میلاد کے موقع پر آنے والوں کی دعوت کے ساتھ انہوں نے تحفے بھی عطا کیے۔ یہ سنت عثمان غنی ہے، سنت مولا علی ہے، جو اب کے میرے بچے اپنے گھروں پر جب محفل میلاد کریں گے، کون کر سکیں گے؟ وہ لکھپتی کروڑپتی نہیں، بلکہ جن کو بیلنس اور کنیکشن مل جائے گا، خدا کی قسم ان کے ہاتھوں پر ہوگا۔ کل ہم نے وہاں پر تذکرہ کیا پرسوں کے دن محفل کے اندر میں، تو وہاں پر دو جہاں کے مالک میرے آقا نے یہ روح بتا دیا
کہ ہم اپنے بچوں کو، خلیفاؤں کو اور مریدان کو یہ رخ دیے تھے کہ میرے آقا کی میلاد کی خوشی میں صرف لنگر پر قناعت مت کرو، بلکہ لنگر کھلا کر آنے والوں کو کچھ تحفہ بھی دو، کہ یہ جشن میلاد کی خوشی میں، عید میلاد کے موقع پر تم نے آ کر لنگر کھایا تو خوشی کے اظہار کے لیے آپ کو یہ تحفہ آپ کی خدمت میں دے رہے، آپ قبول کریں۔ تو عمل کرنے کے لیے جو سب سے پہلا آدمی اٹھا وہ کوئی خلیفہ نہیں، کوئی مرید نہیں، میں تانا نہیں مانو میرے بچوں، برا مت مانو، اور کوئی مریدہ نہیں، کوئی مسلمان نہیں، کوئی مومن نہیں، کوئی مولوی نہیں، کوئی عالم نہیں، بلکہ اس مجلس میں بتانے کے لیے بہت آخری درجے کے اندر میں ایک جو ظاہر میں مسلمان نہیں ہے اس کو کھڑا کیا میرے مصطفیٰ نے، کہا کہ یہ میرا غلام ہے، یہ صحیح کہہ رہا ہے، یہ تم کو دکھ رہا ہے پیر لیکن صحیح کہہ رہا ہے میری منشا کے مطابق، میں تم شک مت کرو اس معاملے میں۔ لوگ کہیں گے تم کو شک میں ڈالیں گے کہ جو مرضی میں آیا بول دیتے ہیں اور اپنے مریدوں کے اوپر اتنا وزن ڈال رہے ہیں، بیچارے غریب بچے روزانہ 100-150 روپے کمانے والے، اب یہ میلاد میں تحفے بھی دیں گے آنے والوں کو، یہ کائے کا نظام ہے، ایسے بدگمان کریں گے شاید۔ اس کے لیے وہاں پر انتظام کی صورت میں سب سے پہلی مجلس کے اندر میں حیدرآباد کے اندر میں ہوا کہ نہیں، ایک ظاہری طور پر کلمہ نہیں پڑھنے والا غیر مسلم صرف 15-20 منٹ میں جا کر 11 جوڑے اور 11 پیکٹ پیسے تھے ان کے، شاید اس میں پیسے لے کر آ کر ہمارے ہاتھ میں دیا کہ آپ نے جو کہا کہ دو جہاں کے مالک کی آمد کی خوشی پر میلاد کے موقع پر یہ تقسیم کرنا ہے تو یہ تحفہ آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں میں تقسیم کیجیے۔ وزن پڑا ہوگا شاید، یا پھر یہ خطرات ہے کہ لوگ کہیں گے کہ اور کیا کیا کروا دیتا ہے، کب تک جڑ کے رہو گے تو دنیا سے خلاص ہو جائے گا۔ تو خدا نے ظاہری طور پر جو کافر اس کو کھڑے کر کے اس کا جواب ہمیشہ کے لیے دلوا دیا، دلوایا کہ نہیں دلوایا؟ میں نے کہا کہ تقسیم نہیں، آپ اپنے ہاتھوں سے تقسیم کرو، اپنے ہاتھ میں دیا، دعا کی اور مدینے والوں کو کہا کہ سرکار نواز دو اس کے اور اس کے خاندان والوں کو کہ ہمارے کہنے پر ہماری بات کو سن کر اس نے میلاد کے موقع پر خوشی کے اظہار کے لیے، یہ ممکن ہے کہ کپڑے کی دکان پر جائے 11 جوڑے جبکہ جب کاٹے اور پیسے، ہم تو کیا سمجھتے ہیں کہ خوشی کیا ہے، آدھا کلو مٹھائی کا ڈبہ، اس کے بجائے بھی اچھی مٹھائی کہیں کو بالوشاہی لے کر آ لو نا، ذرا سستی ہے، یا اس سے سستی کوئی جلیبی ہے تو وہی لا لو، کام تو چلا لو۔ نہیں، یہ رخ نہیں ہے، نیچے اتر رہا ہے تو ان نظاموں کے اندر میں، خانقاہ کے نظاموں میں تیرا سوچ اگر تیرا ذہن یہ کہ ذرا کم پر نمٹاؤ تو سمجھ لینا کہ تیری ڈگری نیچے ہو چکی ہے، اب تو اوپر کے بجائے نیچے اتر رہا ہے۔ اچھی مٹھائی گئی کو بولے وہ ذرا بالوشاہی لے کر آ لو، بالوشاہی کے بجائے وہ جلیبی لے کر آ لو، اور وہ پکانے کے بجائے ذرا یہ پکا لو، ذرا کم میں دیکھ لو، تو تیری ڈگری تو نیچے اتر رہی ہے قبولیت کی، تیرا بیلنس ختم ہو رہا ہے۔ اب پھر ہو سکتا ہے کہ کسی نہ کسی ٹول پلازا پر تیری گاڑی کو روک دیا جائے کہ بس رک جا، بیلنس جب تک نہیں آئے گا آگے بڑھ نہیں سکے گا۔ اس لیے میرے بچوں، نظام اگر کنیکٹڈ ہے تو اس کی کرامتیں ہر زمانے کے اندر میں ظاہر ہوگی، کہ پھر اس کے ذریعے سے کہیں پر کوئی نظام میں رکاوٹ نہیں آئے گی، رکے گا نہیں، بلکہ تقاضوں کے آنے سے پہلے خود ٹول پلازا اپنے راستے کو کھول دے گا۔ اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس کے صدقے میں خدا تم کو دنیا کو تقسیم کرنے کے اختیارات پتا کرے گا، تمہاری زبان رب بن جائے گا، تمہارے ہاتھوں پیر رب بن جائے گا۔ بخاری شریف کی حدیث کے مطابق میں یہ مطلب ہے اس کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نظاموں سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق کے نظاموں کے اندر میں اپنی زندگی کی آخری سانس تک اور میلاد کے موقع پر رب میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں یہ بھیک مانگی کہ خدا ہماری نسلوں کو اس نظام کے ساتھ میں چلائے قیامت تک۔ یا اللہ جن کو قبول کیا نظاموں کے لیے انہیں دن کو اپنی راجوں کی ترقی عطا فرما، قبولیت عطا فرما، ولایت کے ذرات اور ولایت کے دولتیں انہیں عطا فرما دے۔ یا اللہ تو بھی راضی ہو جا، اپنے محبوب کو بھی راضی فرما لے۔ اولیاء کو صرف فکر یہ ہوتی ہے کہ سب کچھ بھی چھوٹ جائے، ایک مرید بھی نہ ہو، ایک خلیفہ بھی نہ ہو، اور ایک مسلمان بھی نہ ہو، ایک مومن بھی نہ ہو، لیکن یا رسول اللہ آپ کی مسکراہٹ کی وہ نسبت کا جذبہ مجھ سے دور نہ ہو جائے۔ فکر ان کو یہ ہوتی ہے، غم نہیں ہوتا ان کو۔ اللہ تعالیٰ یہ فکر کی دولت ہم کو عطا فرمائے۔ بحق لا الہ الا اللہ۔